اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً جھلکیاں۔ سالک اصحاب تو نورانی گے اور آل ہے نور، نور کو نور ہی لائق تھا معیت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کا تربیتی اجتماع۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ مختلف مقامات پر پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ عطاری کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے پاکستان سے تنزانیہ، ایسٹ افریقہ آمد۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ اسلامی بھائیوں کی ترنڈا سوائے خان رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں حضرت مولانا قاری محمد سلیم سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سکھر باب الاسلام سندھ سے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں کا 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ اسلامی بھائیوں کی ڈھاکہ عطاری کابینہ بنگلہ دیش میں رکن پارلیمنٹ حبیب الرحمان سے ملاقات۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ اوسلو ناروے میں عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے کے مناظر۔ دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ راجستھان ہند حسینی کابینہ میں 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے مناظر۔ سالک اصحاب تو نورانی گے اور آل ہے نور، نور کو نور ہی لائق تھا معیت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ اور اب تفصیل۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کے ہونے والے تربیتی اجتماع کے دوران مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران عطاری مدّ ظلہ العالی نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ میرے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ اور طلبہ اسلامی بھائیوں، شاید اس وقت دنیا میں کوئی 25 سے 30 ایسے ممالک جس میں کابینہ بنی ہوئی ہیں۔ جب تک آپ دعوت اسلامی کے انفراسٹرکچر کو نہیں سمجھیں گے، اس کے پورے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے، ہمارا اپنا جو ایکسپلوزر جس کو کہتے ہیں، جو ہمارے دیکھنے کا جو انداز ہے وہ اتنا کھلے گا نہیں۔ مبالغہ نہیں ہے میرا، ہم سے متعلق لوگوں کی تعداد کہ دنیا بھر میں صد امیر اہل سنت کے مریدین، طالبین، متعلقین، محبین، متوسلین، اگر ان سب کی تعداد کو اگر ایک محتاط انداز کے ساتھ بیان کروں تو اس کو کروڑوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لاکھوں میں نہیں۔ آپ کو دنیا بھر کی زبانیں سیکھنی ہے تاکہ اس زبان میں جا کر جب آپ بات کریں گے جو اس زبان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو آپ کی نیکی کی دعوت سمجھ میں آئے گی۔ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے پورا بیان انگلش میں کروں تو شاید آپ داد تو دے دو گے کہ یار جو عمران کو انگلش آتی ہے مزہ آ گیا، اگلا پوچھے گا سمجھ میں کیا آیا؟ مزہ آیا ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ کیونکہ نیکی کی دعوت کے جو بنیاد ہے نا وہ ہے اثر، قبولیت۔ یہ نیکی کی دعوت
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ایک انتہا ہے، جو اس کی منتہا ہے، وہ ہے اثر ہونا، قبول ہونا۔ اور قبول تب ہوتا ہے جب اگلے کی بات سمجھ میں آئے، اور اگلے کی بات کب حق کو سمجھ میں آئے گی؟ جب آپ اس سے بات اس کی عقل اور اس کی زبان کے مطابق کریں گے۔ صرف زبان نہیں، عقل کے مطابق بھی کرنی پڑے گی۔ عقل کے مطابق بات کرنے کے لیے تربیت اور تجربے کی ضرورت ہے، زبان کے مطابق بات کرنے کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر سیکھی ہوئی زبان والے کو تجربہ نہیں ہوا کرتا، اور ہر تجربہ شدہ شخص کے پاس علم نہیں ہوا کرتا۔ تو ہمیں تربیت بھی لینی ہے، ہمیں تجربہ بھی لینا ہے، اور ہمیں علم بھی لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کے ساتھ اپنے جامعۃ المدینہ سے وابستہ بھی ہونا ہے۔ آج کے زمانے میں بندہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے جو ٹائی لگا کر، پینٹ پہن کر، ننگے سر ہو کر اگر انگلش میں بات کرنا شروع کر دے، ہم کہتے ہیں یار یہ میری بہت اچھی تربیت کر رہا ہے۔ اور جو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر، حدیث بیان کر ہماری تربیت کرنے کی کوشش کرے، تو بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ہم کو اس میدان اور اس فیلڈ میں آگے آنا پڑے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں پیر شریف کا نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اور مختلف مقامات پر بعد نماز عصر مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ آئیے اب آپ کو مختلف مقامات پر ہونے والی مناجات افطار میں سے چند کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب۔ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو نہ سدھارے گا، دنیوی خواہشات کے جال میں پھنس کر آخرت سے غافل رہے گا، اس کی قبر اس کے لیے سختیوں کا گھر بنے گی، اور یہ دنیا کی بے جا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا، اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر میں سیڑھی اتر جانے والا اپنی دنیوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا۔ لواحقین و ورثاء اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لیے جھگڑا کر کے اپنی اپنی راہ لیں گے، اور یہ نادان انسان جمع مال کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز بھلا بیٹھنے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔
ہر ایک آن ہوا جاتا ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا ابو انوار المدینہ حاجی محمد وقار المدینہ اتاری مدہ ظلہ العالی کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے مقدس جذبے کے تحت پاکستان سے تنزانیہ ایسٹ افریقہ آمد کا سلسلہ ہوا۔ تنزانیہ پہنچنے پر اسلامی بھائیوں نے رکن شورا کا استقبال کیا۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، کہیے دنیا بھر میں جاؤں گا، سنتیں پھیلاؤں گا، چین ہو یا بنگلہ دیش یا کہ ہندوستان ہے، مرشد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے۔ اسلامی بھائیوں نے ترنڈا سوائے خان ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں حضرت مولانا قاری محمد سلیم سعیدی صاحب دامت بارکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ تقریباً 2 سال سے مرکز دعوت اسلامی جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہیں پہ فقیر شرکت کرتا ہے اور اپنے نمازی بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر کے جاتا ہے، تو وہیں پہ مدنی ماحول میں جب بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے مسلک کی مضبوطی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی انتہائی کوششوں سے جو مدنی کام ہو رہا ہے، جب ہفتہ وار اجتماع میں جاتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ امیر اہل سنت کی دعا کے لیے ہم ترستے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں اور ہم مزید ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں وابستہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے صدقے ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے، اور جو وہ دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید انہیں اس نیکی والے کام میں ترقی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے حوالے سے جہاں تک ہمارے نوٹس میں بات آئی، مدنی چینل مسلمانوں کے گھروں میں یہ عام ہو گیا ہے، اور جو بے نمازی تھے اب وہ نمازی بن گئے ہیں، جو بے عمل تھے وہ باعمل بن گئے ہیں۔ یہاں تک ہمارے نوٹس میں آیا کہ کئی غیر مسلم اس مدنی چینل کو دیکھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے دیکھتے انہوں نے داڑیاں بھی رکھ لی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہم مدنی چینل کے بنانے کے لیے امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس کام میں ترقی عطا فرمائے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ گزشتہ دنوں مرحوم رکن شورا ابو عمر مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق اتاری المدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کے عرس کے موقع پر SHO تھانہ گڈاپ ٹاؤن راجہ اسلم کی صحرائے مدینہ سپر ہائی وے ٹول پلازا باب المدینہ کراچی پاکستان میں حاضری کا سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر اسلامی بھائیوں نے SHO صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے بڑھتے ہیں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی کی طرف۔ میرا نام راجہ محمد اسلم ہے، میں SHO گڈاف سٹی ہوں۔ گڈاف ٹاؤن کا علاقہ ہے ہمارا، اور یہ ہمارے علاقے گڈاف سٹی میں آتا ہے صحرائے مدینہ۔ پہلے تو شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ جو آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ کا شکر ہے کہ امن ماحول ہے یہاں، جو بھی لوگ آ رہے ہیں خوش ہو کے جا رہے ہیں یہاں سے۔ مفتی فاروق صاحب کا عرس ہو رہا ہے، اس پہ اللہ کے نام کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور دین مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں صحرائے مدینہ میں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ویسے بھی ہم دعوت اسلامی کے عقیدت مند ہیں کہ یہ سیاست سے پاک ہیں اور صرف اسلام کے نظروں پہ بات کرتے ہیں، نماز روزہ پہ بات کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت مدنی مرکز فیضان مدینہ سکھر جنیدی کابینہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں ہونے والے 63 دن کے مدنی تربیتی کورس کے اسلامی بھائیوں نے سنتوں کی تربیت کے لیے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کیا۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ باب الاسلام سندھ سکھر کے فیضان مدینہ میں 63 روزہ مدنی تربیتی کورس کا سلسلہ جاری ہے، جس کا الحمدللہ عز و جل آخری ایام میں 12 دن کے مدنی قافلے رائے خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی تربیتی کورس کے مدنی قافلوں کی آج روانگی ہے۔ آئیے اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں۔ لوٹنے رحمتیں
आओ गे उम्मतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। इस्लामी भाइयों की ढाका अत्तारी काबीना बांग्लादेश में रुकन पार्लियामेंट हबीबुर रहमान से मुलाकात का सिलसिला हुआ। इस दौरान उन्हें नेकी की दावत पेश की गई। आइए इस मुलाकात की तरफ चलते हैं। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। ओस्लो नॉर्वे में आशिकान रसूल का सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफ़िले में सफ़र का सिलसिला हुआ। दौरान मदनी काफ़िला आशिकान रसूल की मुख्तलिफ मदनी कामों में मसरूफ़ियत रही। आइए मुलाहज़ा करते हैं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वही खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा करम का आईना, सर रिफ़अते हक़ का निशान। राजस्थान हिंद हुसैनी काबीना में 63 दिन के मदनी तरबियती कोर्स का सिलसिला जारी है। इस कोर्स में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले आशिकान रसूल ने मदनी चैनल को तासुरात भी दिए, जबकि मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने मदनी फूल इरशाद फरमाए। आइए मुलाहज़ा करते हैं। यही है आरज़ू तालीम कुरआन में हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम, तिलावत करना सुबह शाम, मेरा काम हो जाए। मैं यहाँ राजस्थान के राजसमंद में 63 दिन का कोर्स करने के लिए आया हूँ। मैंने यहाँ आकर अपनी दाढ़ी की नियत की और इमामा शरीफ अपने सर पर सजाया। मैं अब मदनी लिबास भी पहनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स में बहुत लुत्फ़ सुरूर आ रहा है और मैंने इधर पे आके बहुत कुछ सीखा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि तमाम हजरात और मदनी चैनल के नाजरीन भी इस कोर्स को ज़रूर करें। एक कोर्स मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये दूसरा कोर्स मैं राजसमंद जिला राजनगर के अंदर यानी तरबती कोर्स कर रहा हूँ। इससे मुझे बहुत कुछ मिला है सीखने के लिए, ताकि मुझे वजू करना, खाना खाना, पानी पीना है तो खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की, उठने की, जागने की, कलमा पसई पढ़ना, वजू में 4 फ़राइज़। सबसे मेरी यही इल्तिजा है कि मदनी चैनल से लगे हुए रहे, इससे अपनी ज़िंदगी को संवारे। मैं इस 75 साल की उम्र में मुझे कोर्स अच्छा लगा, तो आपसे सबसे मेरी इल्तिजा है कि यानी तरबियती कोर्स के अंदर भी आप है तो आए। एक बार आप आके तो देखें, आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। यहाँ सही पढ़ना सिखाया जाता है, सुन्नतें सिखाई जाती है, मखारिज से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ एक से एक आला दर्जे की है। अब से कुछ देर के बाद मदनी चैनल पर आप जो सिलसिले मुलाहज़ा फरमाएंगे, आइए उसकी तफसील सुनते हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत 8 बजे, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया का मदनी मुज़ाकरा 9:30 बजे, सिलसिला नुजूमुल हुदा अरबी ज़बान में 11:30 बजे, दावत इस्लामी की मदनी ख़बरें अंग्रेज़ी ज़बान में रात 12 बजे। आप भी मदनी चैनल के इन सिलसिलों को देखने की नीयत फरमाइए और दूसरों को दावत देकर ढेरों अजर व सवाब कमाइए। आपने आज की मदनी ख़बरें मुलाहज़ा फरमाई, मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी, मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ए दावत इस
اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔